الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد. برادر معظم محمد ادریس صاحب نے سوال کیا ہے. پہلا سوال کہ لونڈی اور بیوی میں کیا فرق ہے. دوسرا سوال، اگر کسی کافر ملک کے ساتھ جنگ ہو اور میدان جنگ میں مال غنیمت کے ساتھ عورتیں بھی قیدی بن جائیں تو کیا ان عورتوں سے اپنی شہوت پوری کر سکتے ہیں. تیسرا سوال، اگر آج کے دور میں ان قیدی عورتوں سے اپنی شہوت پوری نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی ان کو لونڈی بنایا جا سکتا ہے تو کیوں نہیں، جبکہ صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا، پھر آج کیوں نہیں. اس موضوع پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیں اور سمجھائیں کہ آج کے دور میں ایسا کیوں ممکن نہیں ہے. پہلا سوال کہ لونڈی یا باندی اور بیوی میں کیا فرق ہے. تو لونڈی جو ہوتی ہے وہ انسان کی مملوکہ ہوتی ہے، اس پر انسان کی ملکیت ثابت ہوتی ہے، اور خاتون جو ہوتی ہے، بیوی جو ہوتی ہے وہ منکوحہ ہوتی ہے، وہ مملوکہ نہیں ہوتی. بیوی پر انسان کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی، باندی پر ملکیت ثابت ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ ملکیت اور نکاح دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اگر کسی شخص کی باندی ہو اور اس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہو تو اس کی ملکیت میں، یعنی اس کی باندی ہوتی ہوئی وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا، بلکہ اسے آزاد کرنا پڑے گا، اور آزاد کرنے کے بعد پھر اس سے نکاح ہو سکتا ہے. تو نکاح اور ملکیت جو ہے وہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اور اس کے علاوہ جو ہے باندی جو ہے وہ ہوتی ہے جو میدان جنگ میں گرفتار ہو کر کسی مسلمان کے ہاتھ آ جاتی ہے اور غیر مسلم ہوتی ہے. اس کے بعد اگر مسلمان بھی ہو جائے تو جب تک اس کا وہ آقا اسے آزاد نہیں کرتا تو وہ باندی ہی رہتی ہے. جبکہ بیوی جو ہوتی ہے وہ ایک آزاد خاتون ہوتی ہے اور وہ اس طرح جنگ میں گرفتار ہو کر نہیں آتی. تو پہلا سوال جو ہے اس کا جواب یہ ہے. دوسرا سوال جو انہوں نے کیا ہے کہ اگر مال غنیمت کے طور پر جو ہے وہ گرفتار ہو جائے، خواتین بھی ان کو باندی بنایا جائے تو اس سے اپنی شہوت پوری کی جا سکتی ہے کہ نہیں. تو یہ مسئلہ ہے کہ باندی سے انسان اپنی شہوت پوری کر سکتا ہے، بس استبراء رحم جو ہے وہ کیا جائے گا. یعنی ایک حیض، ایک مینسس گزرنے تک وہ انتظار کیا جائے تاکہ کسی اور کا پانی تو اس کے رحم میں نہیں ہے، یعنی کہ حاملہ تو نہیں ہے. استبراء رحم اسے کہتے ہیں. اس کے بعد نکاح کیے بغیر، ظاہر ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ نکاح تو باندی سے نہیں ہو سکتا، تو نکاح کیے بغیر بھی باندی سے اور لونڈی سے انسان اپنی شہوت پوری کر سکتا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ باندی مشرکہ نہ ہو، مثلا مجوسیہ وغیرہ، اس سے انسان جو ہے وہ اپنی شہوت پوری نہیں کر سکتا. وہ باندی تو رہے گی، کام کاج کرے گی گھر میں، ظاہر ہے کہ باندی کام کاج کے لیے ہوتی ہے، لیکن پھر اس سے اپنی شہوت پوری نہیں کر سکتا. باقی اہل کتاب یہودی ہو یا عیسائی ہو تو وہ اگرچہ مسلمان نہ بھی ہو تو اس سے انسان جو ہے وہ اپنی خواہش اور ازدواجی تعلق جو ہے اس سے وہ قائم کر سکتا ہے. تیسرا سوال یہ کیا ہے کہ آج کل کے دور میں باندی کیوں نہیں بنائی جا سکتی جبکہ صحابہ کے دور میں تو بنتی تھی. تو اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ باندی لونڈی بنانا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. شریعت یہ نہیں کہتی کہ لونڈی کو ضرور بناؤ. اگر کوئی خاتون جنگ میں گرفتار ہو جائے کافروں کی طرف سے تو اس کو لونڈی بنانا یہ لازمی ہو، ضروری ہو، فرض ہو یا واجب ہو، کیونکہ ایسی بات نہیں ہے. لونڈی اگر باندی کوئی بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، جائز ہے، باقی ضروری نہیں ہے. تو آج کل کے دور میں اقوام متحدہ کا یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ کسی کو جنگ میں کوئی خاتون لڑکی وغیرہ گرفتار ہو جائے تو اسے باندی نہیں بنایا جا سکتا.
ٹھیک ہے. اور جو بھی ملک اقوام متحدہ کا رکن ہے اس نے ظاہر ہے کہ اس معاہدے پر سائن کیے ہیں، دستخط کیے ہیں. اب وہ اس کا پابند ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی گرفتار ہو جائے تو اس معاہدے کے تحت جس ملک نے یہ دستخط کیے ہیں اس معاہدے پر وہ باندی نہیں بنا سکتا. پہلے زمانے میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ باندی بناتے تھے، لیکن اس وقت یہ صورت نہیں تھی. یعنی آپ آپس میں جو ہے اس طرح کا کوئی معاہدہ کسی اس کے ساتھ نہیں ہوا تھا کہ ہم جو ہے نا آپ کی خواتین لڑکیوں کو باندی نہیں بنائیں گے، لیکن آج کل ہو چکا ہے. تو اس لیے اس معاہدے کی پاسداری کرنا یہ ضروری ہے. لہٰذا اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے اگر اس طرح کوئی خاتون گرفتار ہو جائے تو اسے باندی ہم نہیں بنا سکتے. باندی بنانا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے اس معاہدے کی وجہ سے. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کسی بھی قوم کے ساتھ، کسی بھی ملک کے ساتھ یہ معاہدہ جائز ہے، اس لیے کہ اس میں کہ شریعت کی کسی حکم کی خلاف ورزی تو لازم آتی نہیں ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کوئی فرض کی مخالفت لازم آتی ہو یا واجب کی مخالفت لازم آتی ہو. اگر یہ بات فرض ہوتی باندی بنانا یا یہ بات واجب ہوتی پھر تو ہم جو ہے نا اس کی پاسداری کرتے ہیں، پھر تو ہم کوئی مسلمان اس طرح کے معاہدے پر سائن نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے، یہ تو واجب کی مخالفت لازم آ رہی ہے، فرض کی مخالفت لازم آ رہی ہے، لیکن چونکہ ضروری ہے نہیں اور اس میں کسی واجب یا فرض یا شریعت کے حکم کی خلاف ورزی لازم نہیں آ رہی، اس لیے ایسا معاہدہ کیا جا سکتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا زیادہ سے زیادہ باندی بنانا جائز ہے، لیکن اگر معاہدہ ہو جائے تو پھر نہیں بنا سکتے. لہٰذا آج کل کے دور میں باندی بنانا یہ جائز نہیں ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.